Okay class, we are going to discuss another lecture about the Karachi University entry test और जनरल नॉलेज जो पोर्शन है. दिस इज़ द लेक्चर नंबर 11. दिस इज़ द 11th lecture I am going to discuss about जनरल नॉलेज जीके. तो बाकी प्ले लिस्ट के अंदर आप जो है वो 10 लेक्चर और देख सकते हैं. ये 11th लेक्चर है और इसमें हम जीके के अंदर पाकिस्तान को और पाकिस्तान के बारे में जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इस एमसीक्यूज़ के अंदर. तो जो पास पेपर के अंदर एमसीक्यूज़ आए हैं कराची यूनिवर्सिटी के टेस्ट में जीके के, तो उनको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. द फर्स्ट इज़ हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान की जो कानून साज असेंबली थी उसके पहले सदर कौन थे? डू यू नो? नहीं, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मुराद होती है दैट इज़ कॉल्ड कानून साज असेंबली. वो असेंबली जो कानून बनाती है. तो इसके जो फर्स्ट हमारे पास प्रेसिडेंट थे ही वॉज दैट इज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास है बी. तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान के फर्स्ट प्रेसिडेंट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे. नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन. हाउ मेनी ईयर्स? देखो 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ और 1956 में पाकिस्तान ने का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना. तो कितने साल हो गए हमारे पास? 47 से 56 तक 3 साल वहाँ हो गए और 6 7 8 9 9 ईयर्स हो गए हमारे पास. तो सी ऑप्शन करेक्ट है आफ्टर 9 ईयर्स. ठीक है, तो द सी ऑप्शन इज़ करेक्ट 9 ईयर्स. नेक्स्ट इज व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन. 1956 के आइन में पाकिस्तान का नाम क्या रखा गया था? यस, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर. इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं. तो डी ऑप्शन. Who abrogated 1956 Constitution? एब्रोगेट के क्या मतलब होते हैं? यस यस, रिजेक्ट कर देना. किसने रिजेक्ट किया था? सिकंदर मिर्ज़ा. यस, सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन. तो पाकिस्तान का जो 1956 का आइन था 1956 का आइन, उसको सिकंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट किया था. उसको तोड़ दिया. एब्रोगेट मतलब होता है तोड़ देना. उसने उसको तोड़ा था सिकंदर मिर्ज़ा ने. एंड सिकंदर मिर्ज़ा वाज आल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के पहले सदर भी यही थे, सिकंदर मिर्ज़ा. When Mr. Zulfikar Ali Bhutto launched a new constitution in the country, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस डेट को लॉन्च हुआ था? 14 अगस्त. यस, बी ऑप्शन 14 अगस्त 1973 को जो है पाकिस्तान का पहला आइन वो बना था. 14 अगस्त 1973 को जो जेड ए भुट्टो मतलब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसको लॉन्च किया था. 1973 का आइन. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन हु इलेक्ट्स प्राइम मिनिस्टर. 1973 के आइन के तनाजुर में वज़ीर आज़म को इलेक्ट कौन करता है इन चारों में से? प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करता है? यस, नहीं, सेनेट जो है वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है. नेशनल असेंबली, कौमी असेंबली जिसको हम कहते हैं, नेशनल असेंबली है ना, तो उसमें जो वोटिंग होती है तो फिर वही वोटिंग के थ्रू क्या किया जाता है, जो नया प्राइम मिनिस्टर उसको इलेक्ट किया जाता है नेशनल असेंबली के थ्रू. क्योंकि नेशनल असेंबली में सारे MNAs होते हैं, वो MNA मिलकर सेलेक्ट करते हैं किसी एक प्राइम मिनिस्टर को. पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वॉज प्रिपेयर्ड बाय. यस, ऑप्शन डी सी, चौधरी अहमद अली. नहीं, चौधरी अहमद अली वॉज द पर्सन हु एक्चुअली नेम्ड पाकिस्तान. उन्होंने पाकिस्तान का नाम रखा था.
इट इज़ डी, अमीरुद्दीन कुदवाई। तो अमीरुद्दीन कदवाई जो थे उन्होंने पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग, पाकिस्तान का झंडा, उसको तामीर किया, उसको तैयार किया था, उसको डिज़ाइन किया था। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, दैट इज़ अमीरुद्दीन कदवाई। सही इंपॉर्टेंट MCQs उसको याद रखें। नेक्स्ट है विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। यस, पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जैस्मीन है, जिसको हम लोग उर्दू में कहते हैं चंबेली। चंबेली का जो फूल होता है तेज़ खुशबू वाला, दिस इज़ एक्चुअली द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान। यस राइट, चकोर इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ पाकिस्तान, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन। ये सब चीज़ें याद रखिए आप, नेशनल बर्ड क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है, तो सारी चीज़ें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस इलाहाबाद एड्रेस इन 1930 में इलाहाबाद का एड्रेस दिया था उन्होंने, बहुत मशहूर। द बी ऑप्शन इज़ करेक्ट वन, 1930। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, पहले सदर। नवाब वकारुल मुल्क, नो द आंसर इज रॉन्ग, सर आगा खान। सर आगा खान was the first president of all India Muslim League, सर आगा खान। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद अफगानिस्तान। यस, खैबर पास, सी ऑप्शन इज करेक्ट वन। खैबर पास, दर्रे खैबर जो है वो पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ती है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ डेली इंग्लिश न्यूज़ पेपर डॉन। यस, बी ऑप्शन। डॉन जो अखबार है उसको किसने स्टार्ट किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो इनिशिएट किया था। ही वॉज द फाउंडर ऑफ द डेली डॉन। तभी जो न्यूज़पेपर डॉन होता है ना, डॉन न्यूज़पेपर्स में नीचे लिखा होता है फाउंडेड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। डॉन न्यूज़पेपर इज इंग्लिश न्यूज़पेपर, अगर आपने उसको रीड आउट किया है तो आपको पता होगा। हु वॉज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। नो, लियाकत अली खान वॉज द फर्स्ट वन। द सेकंड प्राइम मिनिस्टर वॉज ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, सेकंड जो थे वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन थे। द सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेज इज। पाक आर्मी के सबसे बड़े सरबराह को क्या कहा जाता है। यस, ए ऑप्शन, आर्मी चीफ। पाक आर्मी के सबसे बड़े सरबराह आर्मी चीफ होते हैं, इन्हीं को आर्मी चीफ कहते हैं। इन्हीं को COAS कहा जाता है, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। इन्हीं को कहा जाता है CINC, मतलब कमांडर इन चीफ। एक ही नाम है। अच्छा, इन्हीं को कहा, अच्छा ये फील्ड मार्शल भी हो सकते हैं। फील्ड मार्शल किसे कहा जाता है। हु इज़ अ फील्ड मार्शल। नहीं, वो तो एयर मार्शल होता है। अगर कोई आर्मी चीफ किसी जंग में टेक पार्ट ले, अगर कोई आर्मी चीफ किसी जंग में टेक पार्ट ले तो उसको फिर हम लोग कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड फील्ड मार्शल। जंग में हिस्सा ले। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक ही फील्ड मार्शल थे जिनका नाम था फील्ड मार्शल अयूब खान, बिकॉज ही टुक पार्ट इन द बैटल ऑफ 1965। 1965 की जंग में उन्होंने हिस्सा लिया था। दैट्स वाई ही इज कॉल्ड फील्ड मार्शल। और नॉर्मली आर्मी चीफ जंगों में नहीं जाते, लेकिन अगर आर्मी चीफ खुद अगर लीड करे किसी जंग में तो फिर वो फील्ड मार्शल कहलाता है। तो पाकिस्तान की तारीख में एक ही फील्ड मार्शल थे, दैट वाज फील्ड मार्शल अयूब खान। हु वॉज द हीरो ऑफ पाक इंडिया 1965 वॉर। 1965 की जंग के हीरो कौन थे इन चारों में से। यस, मेजर राजा अजीज़ भट्टी। यस, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। ही वॉज द हीरो ऑफ पाक इंडिया 1965 वॉर। निशान हैदर भी इनको मिला है, मेजर अजीज़ भट्टी को। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन May 28, 1998 एट
یس چاغی ہلس وچ از ان بلوچستان. تو چاغی میں سب سے پہلے پاکستان نے اپنا نیوکلیر ٹیسٹ کیا تھا 28 مئی کو. اردو از اے ورڈ آف ٹرکش لینگویج. اٹ مینس واٹ؟ یس اردو کا مطلب ہوتا ہے, اردو ایک ترکش لینگویج کا ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے لشکر. دیٹس آرمی. سی آپشن. لشکری زبان اس لیے اردو کو کہا جاتا ہے. سی آپشن از اے کریکٹ ون. نیم دا لینگویج ان وچ دا ہولی قرآن واز ٹرانسلیٹڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان انڈیا. پرشین میں. یس. اور کس نے کیا تھا ٹرانسلیٹ اس کو؟ شاہ ولی اللہ نے شاید اردو میں کیا تھا ٹرانسلیٹ. شاہ ولی اللہ کے والد تھے جن کا نام تھا شاہ عبدالعزیز. شاہ عبدالعزیز دہلوی. تو انہوں نے سب سے پہلے پرشین ٹرانسلیشن کی تھی. شاہ ولی اللہ نے جو ہے وہ اردو میں ٹرانسلیشن کیا تھا ان کے بیٹے نے. دا کارگل انسیڈنٹ ہیپنڈ ان. کارگل وار کب ہوئی؟ آزاد کشمیر اور جموں کشمیر کے پیچھے ایک علاقہ تھا کارگل, جس پر فائٹ ہو رہی تھی. تو کارگل کا علاقہ, وہاں پر جو ہے وہ جنگ ہوئی. کارگل وار بہت مشہور تھی. اینڈ وہ وار ہوئی تھی 1999 میں, کارگل وار. تو کارگل وار بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. ٹھیک ہے. اور اس میں انڈیا کو جو ہے وہ وکٹری ہوئی تھی, اور جو کارگل کا علاقہ تھا یہ انڈیا کے پاس آ گیا تھا. یہ کشمیر کا علاقہ تھا, آج بھی انڈیا کے پاس ہے کارگل. ہو واز دا فرسٹ ویمن جنرل گورنر آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان؟ فرسٹ ویمن گورنر کون تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی؟ یس یس ڈاکٹر شمشاد اختر. بھی آپشن. نیم سے ویسے کسی میل کا نام لگے گا یہ, بٹ شی واز اے فیمیل. شمشاد اختر یہ عورت کا نام ہے, مرد کا نام نہیں ہے کسی. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک گورنر تھے جن کا نام تھا عشرت حسین. اب نام سے یہ لگے گا فیمیل, لیکن یہ میل تھے. تو شمشاد اختر میسکولین نیم لگتا ہے بٹ یہ فیمینین ہے. عشرت حسین فیمینین نیم لگتا ہے بٹ یہ میسکولین ہے. جب نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا تھا نا تو میں یہ سمجھتا تھا عشرت حسین عورت ہے اور شمشاد اختر کوئی آدمی ہو گئے, بٹ یہ الٹا ہے. ٹھیک ہے. نوٹ کے اوپر دیکھیں نا کبھی گورنر میں لکھا ہوتا ہے نام. ہی ڈیفینس ڈے از آبزروڈ آن. بڑا آسان کوشچن ہے. کب ہوتا ہے یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ ڈیفینس ڈے. دس از یوم دفاع. کب منایا جاتا ہے؟ 6 سپٹمبر. 6 ستمبر کو. اے آپشن. پاکستان ٹیسٹڈ اٹس نیوکلیر ڈیوائس آن. کب؟ 28 میں 1998 کو. یہ سی آپشن کریکٹ ہے. اسی دن کو پھر ہم لوگ کون سے نام دن سے پکارتے؟ یوم تکبیر کہا جاتا ہے نا اسی کو, یوم تکبیر. دیٹس آن 28 مئی. دا نیم آف فرسٹ پاکستانی ایئر کرافٹ از. پاکستان نے پہلا طیارہ کون سا بنایا جس میں پاکستان اور چائنا کے ملاپ سے یہ بنا تھا؟ یا JF-17 تھنڈر. اے آپشن ہے. یہ پاکستان نے بنایا ہے JF-17 تھنڈر. اٹ واز دا فرسٹ ایئر کرافٹ میڈ بائی پاکستان اینڈ دا کولیبریشن آف چائنا. ویئر از دا نیشنل میوزیم آف پاکستان لوکیٹڈ؟ نیشنل میوزیم پاکستان میں کس شہر میں واقع ہے؟ یس یس کراچی میں ہی ہے نیشنل میوزیم. بی آپشن. دا ہاٹیسٹ پلیس ان پاکستان از؟ ہاں بہاولپور نہیں, تربت. تربت جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. بلوچستان کے اندر موسٹ آف دا ہاٹ پلیٹس جو آپ کو ملیں گے نا, ہاٹیسٹ پلیسز, سبی ہو گیا, تربت ہو گیا, وہ سب بلوچستان میں ملیں گے. یہ سب سے گرم علاقے ہیں پاکستان کے. تربت جو ہے وہ بلوچستان میں. بہاولپور ملتان تو پنجاب میں وہاں اتنی گرمی نہیں پڑتی ہے. یس تھل جس کو ہم کہتے ہیں, تھل ڈیزرٹ.
لارجسٹ سٹی آف پاکستان از پاپولیشن وائز, ایریا وائز, دونوں لحاظ سے کراچی از دا کریکٹ آنسر. ہاں تو کیا ہو گیا, آ جاتا ہے, آیا ہوا ہے تبھی کروا رہا ہوں. پاکستان ڈے از آبزروڈ آن, کیا آپشن ہے اس کا؟ پاکستان ڈے کب منایا جاتا ہے؟ پاکستان ریزولوشن ڈے 23 مارچ, 23 مارچ کو. ڈی آپشن کریکٹ ہے. ہو واز دا فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان؟ یس, قائد اعظم محمد علی جناح, اے آپشن. He was the first Governor General of Pakistan. And who was the second Governor General of Pakistan? No, there was no second Governor General of Pakistan. There was only one Governor General in Pakistan, that was قائد اعظم. اس کے بعد یہ عہدہ ختم ہو گیا تھا. قائد اعظم کے بعد یہ پوسٹ اور کسی کو نہیں دی گئی. Which country is situated in the east of Pakistan? پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے؟ ایسٹ میں انڈیا ہے, پاکستان کے مشرق میں. چائنا جو ہے وہ پاکستان کے نارتھ میں ہے. نارتھ میں آپ کو چائنا ملے گا, ایسٹ میں آپ کو انڈیا ملے گا, ویسٹ میں آپ کو 2 کنٹری ملیں گے, افغانستان اور ایران. اور ساؤتھ میں آپ کو کوئی کنٹری نہیں ملے گا, بلکہ ساؤتھ میں آپ کو ملے گا ایک سمندر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں دا عربین سی. ٹھیک ہے بھائی. ہو واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ پاکستان کے پہلے صدر کون تھے؟ ابھی تو بتا دیا تھا, ابھی تو بتایا تھا. پریزیڈنٹ صدر اسکندر مرزا واز دا فرسٹ ون. The national anthem of Pakistan is written by, yes, the option حفیظ جالندری نے لکھا پاکستان کا قومی ترانہ. Who chose the name of Pakistan? چودھری رحمت علی, ڈی آپشن. Yes. Which reforms introduced separate electorate for Hindus and Muslims? ہندوؤں اور مسلمانوں کے لیے الگ الیکشنز کے بارے میں کس چیز میں بات ہوئی تھی؟ آپشن نمبر اے, یس, منٹو مارلے ریفارمس. تو منٹو مارلے ریفارمس واز دا ریفارمس جس میں ہندو اور مسلمانوں کے الگ الگ انتخابات کے بارے میں, سیپریٹ الیکٹوریٹ کے بارے میں بات ہوئی تھی. سوات ویلی بیکیم اے پارٹ آف پاکستان. سوات جو ہے, سوات کا علاقہ پاکستان کا حصہ کب بنا؟ شروع میں سوات پاکستان میں نہیں تھا, بعد میں آیا. پتہ ہے کسی کو؟ 1969 میں. 1969 میں سوات بیکیم دا پارٹ آف پاکستان. پہلے یہ ایک پرنسلی اسٹیٹ تھی, ایک سردار تھے, تو وہ اس حکومت کیا کرتے تھے, کسی کے انڈر میں نہیں تھی, ہے آٹونومس اسٹیٹ تھی. بعد میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا. سر اس سے پہلے پاکستان میں نہیں تھے, بعد میں آئے, اسٹارٹنگ میں نہیں تھے. ٹھیک ہے, تو بعد میں آ گئے وہ. تو جس طرح سے بلوچستان میں ہے کلات کا, تو خان آف کلات کے انڈر میں تھا, بعد میں وہ پاکستان میں شامل ہوا. گوادر کا علاقہ پاکستان میں نہیں تھا, تو عمان کے جو سلطان تھے انہوں نے گفٹ کیا تھا پاکستان کو گوادر کا علاقہ. تو اس طرح سے کچھ علاقے بعد میں پاکستان میں آئے تھے. ان میں سے ایک سوات بھی تھا, سوات ویلی, بہت خوبصورت ہے. وین ڈڈ قائد اعظم جوائن آل انڈیا مسلم لیگ؟ یس, 1911 نہیں, 1913. 1913 میں قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو جوائن کیا. اس سے پہلے جس وہ کانگریس کے ممبر تھے. واٹ از دا نیشنل ٹری آف پاکستان؟ پاکستان کا قومی درخت کون سا ہے؟ یس, زور سے بولیں. ڈی یا بی؟ ڈی, یس, دیودار. تو دیودار ٹری جو ہے وہ پاکستان کا نیشنل ٹری ہے. ڈی آپشن از دا کریکٹ ون. وچ از دا نیشنل اینیمل آف پاکستان؟ مارخور از دا نیشنل اینیمل آف پاکستان. اور جو پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے ISI, اس کا نشان بھی مارخور ہے نا بھائی. تو مارخور بہت ریئر ایک ایکسٹنکٹ اینیمل ہے, پاکستان میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مارخور بہت کم پایا جاتا ہے ناردرن ایریاز میں. تو ISI جو پاکستان کی تنظیم ہے, خفیہ ایجنسی ہے, سیکرٹ ایجنسی ہے, انٹر سروسز انٹیلیجنس,
تو ان کا اس کا جو نشان ہے, اس کا جو لوگو ہے, ایمبلیم ہے, اس میں بھی مارخور جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بنا ہوا ہے. واٹ از دا نیم آف دا بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ افغانستان؟ یس, ڈیورینڈ لائن. یس, پاکستان اور افغانستان کے بیچ کا بارڈر کہلاتا ہے ڈیورینڈ لائن. اور پاکستان اور انڈیا کے بیچ کا بارڈر کیا کہلاتا ہے؟ ہاں, لائن آف کنٹرول نہیں, جو بارڈر ہے پورا بنا ہوا, لائن آف کنٹرول نہیں, دیٹ از کالڈ ریڈ کلف لائن. یہ پاکستان انڈیا کے بیچ جو بارڈر ہے نا وہ کہلاتا ہے ریڈ کلف. پاکستان افغانستان کے بیچ کا بارڈر دیٹ از کالڈ ڈیورینڈ لائن. گیٹ وے آف انویڈرس از یس خیبر پاس. ٹھیک ہے, بہت سارے ایمپررس نے خیبر پاس کو پار کیا ہے, انویڈرس نے. آرینس نے بھی اس کو کراس کیا ہے, اس کا سلطان محمود غزنوی نے اس کو کراس کیا ہے, تاتاریوں نے اس کو کراس کیا ہے, تیمور لنگ جو بادشاہ تھا ٹیمر لین اس نے, اسلام مغل بادشاہوں میں بابر نے اس کو کراس کیا ہے, احمد شاہ ابدالی نے اس کو کراس کیا ہے, نادر شاہ نے اس کو کراس کیا ہے. جو بھی افغانستان سے انویڈرس ہندوستان داخل ہوتے تھے تو وہ خیبر پاس کے تھرو داخل ہوتے تھے, در خیبر. دس از اے ہسٹوریکل امپورٹینس آف خیبر پاس. سمجھ آ گئی بات؟ یہ آپشن کریکٹ ہے. گریو یارڈ آف امپائرس از ڈیش. سلطنتوں کا قبرستان کسے کہا جاتا ہے؟ دا گریو یارڈس آف امپائر, افغانستان. چونکہ جتنی بھی سلطنتیں آتی ہیں, امپائرس آتی ہیں نا افغانستان میں زیادہ دیر تک اپنا تسلط برقرار نہیں رکھ پاتی ہیں اور وہ چھوڑ کر چلے جاتی ہیں. کافی قومیں آئیں اور انہوں نے افغانستان کو جو ہے وہ کانکر کرنے کی کوشش کی, لیکن ناکام ہو جاتے ہیں. بہت سمجھ لو کہ ایک اسٹیپ اور قوم ہے جو ہے وہ افغانی جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے برٹش آئے تھے لیکن برٹش نے بھی افغانستان میں قبضہ وہ نہیں کر پائے برٹش کے دور میں. اس کے بعد سوویت افغان وار میں رشیا آئی افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے, لیکن وہ بھی افغانستان سے ہار کے نکلی. پھر فائنلی یو ایس اے آئی, امریکہ, اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے 2 years بیک, 2 سال پہلے وہ بھی چلی گئی. تو کوئی بھی زیادہ دیر لمبے عرصے تک افغانستان میں نا تسلط برقرار نہیں رکھ پاتا ہے, کیونکہ یہ جو قوم ہے افغانی قوم نا یہ ہار نہیں مانتی ہے. ٹھیک ہے, یہ لڑتے رہتی ہے آخری دم تک, اس لیے افغانیوں کو سر کرنا بڑا مشکل ہے. جی ہاں, طالبان تو ہیں ہی اس کے اندر نا, طالبانوں کی ہی تو ریزسٹنس ہے. طالبان ہی افغانستان ہے اصل میں, تو جو افغانستان ہے وہ طالبانوں کا ہی ہے, طالبانائزیشن کا ہی ہے. تو وہ انہی کی بات کر رہے ہیں کہ انہی کی وجہ سے تو وہ امپائرس ٹکتے نہیں ہیں کوئی, ورنہ نارمل لوگ تو وہاں کے تو اتنا دلیر نہیں ہے اتنا کہ وہ جو طالبان ہے افغانستان کے. لائل پور از دا اولڈ نیم آف یس فیصلہ آباد کا پرانا نام ہے لائل پور. لائل پور یس لائل پور, دیٹ از. آپ فیصلہ آباد سے ہیں, لاہور سے آپ ہیں. یہ لائل پور تو پرانا نام ہے, اب تو اس کو فیصلہ آباد کہتے ہیں. ٹیکسٹائل وغیرہ بہت زیادہ اس کے اندر ہے. وچ ون آف دا فالوئنگ آرکیٹیکٹ ڈیزائن دا قائد اعظم ٹام؟ قائد اعظم کا جو مقبرہ ہے, مزار ہے, کس نے بنایا ان چاروں میں سے؟ زور سے بولیں. عبدالرب نشتر نہیں, یہ مسلم لیگ نشتر پارک ان کے نام پر ہے, یہ مسلم لیگ کے ورکر تھے. بٹ قائد اعظم کا جو مزار ہے وہ یحییٰ مرچنٹ, یہ ڈیزائنر تھے, آرکیٹیکٹ تھے. آرکیٹیکٹ یحییٰ مرچنٹ, انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا تھا, مزار قائد جو آج آپ دیکھتے ہیں. وچ آف دا فالوئنگ ویمن پارٹیسپیٹیڈ ان آل 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز؟ راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز کہاں ہوا کرتی تھی بھائی؟ لنڈن میں. گول میز کانفرنس اس کو کہتے ہیں. کون سی خاتون تھی جنہوں نے تینوں گول میز کانفرنس میں شرکت کی؟ آپ نے پڑھا ہوا کلاس 9 پہ, رول آف وومین ان پاکستان موومنٹ. یس بیگم جہاں آرا شاہ نواز. So she was the woman who participated in all the 3 round table conferences. Which city of Pakistan is called the Switzerland of Pakistan? Yes, سوات کو کہا جاتا ہے the Switzerland of Pakistan, پاکستان کا سوئٹزرلینڈ. Which country opposed Pakistan's membership in United Nations? پاکستان کی جب ممبرشپ ہونے والی تھی 1947 میں, تو کس کنٹری نے اس کی اپوز کیا, اس کی مخالفت کی؟
کہ پاکستان کو UN کا پارٹ نہیں بننا ہے, نہیں بننے دینا ہے. یس دیٹ از افغانستان. کبھی ہم کو غلط غلط ناموں سے پکارتے ہیں, کبھی اکثر غدار بولتے ہیں ان کو, ہم کبھی کچھ بولتے ہیں. یہ اس لیے کہتے ہیں کہ افغانستان نے جو ہے وہ پاکستان کی جو ممبرشپ تھی اس کو اپوز کیا تھا, مطلب کہ پاکستان UN کا ممبر نہیں بنے گا. یہ مسئلہ ہے. پھر مسلم قوم تھی, اس کے باوجود بھی یہ ایشو تھا. تو واز دا تھرڈ پرائم منسٹر آف پاکستان. فرسٹ تو لیاقت علی خان ہو گئے. یس سی آپشن, محمد علی بوگرا. ٹھیک ہے, فرسٹ سیکنڈ لائنس ہو گئے. تھرڈ والے محمد علی بوگرا ہو گئے. انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بنانے کے لیے بوگرا فارمولا جو تھا ایک مشہور دیا تھا, جس کی بنیاد پہ پاکستان کے 1956 کا آئین بنا تھا. محمد علی بوگرا بنگالی تھے, بنگال کا شہر ہے بوگرا, وہاں سے تعلق رکھتے تھے بوگرا سے. تو یہ ہوتا بنگالی ہمسیلف. ہو بلٹ بادشاہی مسجد. بادشاہی مسجد کتنے من بھائی؟ یسی آپشن, اورنگزیب عالمگیر. تو بادشاہی مسجد کہاں واقع ہے؟ اٹ از ان لاہور. تو لاہور میں واقع ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ کوشچنس میں نے جی کے کروا دیے آپ کو. پاس پیپر سمجھ میں آ گئے سارے؟ کلیئر ہے ساری چیزیں؟